بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رعایت۔ امریکہ نے 19% ٹیرف عائد کر دیا، بھارت پر 25% ٹیرف۔ روس سے تعلقات پر بھی جرمانہ عائد۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی بھارت پر کڑی تنقید، کہا بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات پر مایوسی ہوئی، بھارت عالمی سطح پر ذمہ دارانہ کردار ادا نہیں کر رہا جو بین الاقوامی تجارتی شفافیت پالیسیوں کے خلاف ہے۔ بھارت کے ساتھ اختلافات راتوں رات حل نہیں ہو سکتے۔ جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ممالک میں سے پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی۔ نئے ٹیرف کا اطلاق آج سے ہو گیا۔ ثانیہ 9 مئی پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے دونوں اپوزیشن لیڈر سمیت 196 رہنماؤں کو سزائیں۔ فیصل آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب، حامد رضا، شبلی فراز، زرتاج گل، راشد شفیق، کمل شوذب، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، اشرف سونا سمیت 196 رہنماؤں اور کارکنوں کو قید کی سزائیں سنا دیں۔ فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسرو سمیت 88 کو بری کر دیا گیا۔ حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے الزام میں تھانہ سول لائن مقدمے میں 185 ملزمان میں سے 108 ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا، 77 ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ تھانہ غلام محمد آباد کے مقدمے میں 66 ملزمان میں سے 60 ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی گئی، 7 ملزمان کو بری کر دیا۔ پولیس بین نظر آتش کرنے کے کیس میں 35 میں سے 28 ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، 4 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کچھ لوگ سسٹم لپیٹنا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ملک کا بہت نقصان ہوگا۔ ہم سیاست میں تشدد پر یقین نہیں رکھتے۔ بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے ایوان میں جانا ہے یا نہیں، جلد ہم اپنے آئندہ کا لائحہ عمل بتائیں گے۔ بانی نے مفاہمت کی بڑی کوشش کی تھی، ہمارے کارکنوں پر سارے کیسز سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں، کارکنوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں ڈائلاگ کریں۔ بانی پی ٹی آئی پر پریشر بڑھانے کے لیے اہلیہ کو سزا سنائی گئی، ہم نے اس کے باوجود ریاست کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ وفاقی حکومت کا چینی بحران پر ایکشن، 18 شوگر ملز بالوان کو ای سی ایل میں ڈال دیا گیا۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ چند دنوں میں ای سی ایل میں ڈالے گئے نام بھی جاری کریں گے۔ فیصلہ چینی کی مصنوعی قلت اور قیمتیں مزید بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا۔ تمام شوگر ملز میں چینی سٹاک پر ایف پی آر کے ایجنٹس تعینات، شوگر ملز کے چینی سٹاک پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگا دیا گیا۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز بند، خرید و فروخت ختم۔ وزیر اعظم اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت صنعت و پیداوار نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بندش کے خلاف ملازمین کا دھرنا جاری، ملازمین کا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کی کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 48 پیسے کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر، جبکہ 1 روپے 48 پیسے کے ساتھ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 285 روپے 83 پیسے ہو گئی۔ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی، مختلف اضلاع کے 38 علاقے آفزدہ قرار۔ گلگت کے 9، دیامر کے 12، غزر 5، کردو 4، گانچے 2، شگر 3، نگر اور کھرمنگ کا 1 گاؤں شامل۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو صوبے کے دورے کی دعوت دے دی۔ وادی بگروٹ میں گلیشیئرز پھٹنے سے باپ بیٹا گہری کھائی میں گر گئے۔ شاہراہ بابو سر پر لاپتہ سیاحوں کی تلاش کا عمل 11ویں روز بھی جاری۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری سید عبدالوحید شاہ کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، بریفنگ لی۔ پہلا T20 سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان کے 179 کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز نے 164 رنز بنائے۔ جنسن، چارلز اور جول اینڈریو 35 رنز بنا سکے۔ محمد نواز نے 3 وکٹس لے کر میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ سائم ایوب 2، شاہین افریدی اور سفیان مقیم نے 1 وکٹ لی۔ پاکستان نے مقررہ اوورز میں 6 وکٹ پر 178 رنز بنائے تھے۔ سائم ایوب 57 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ فخر زمان 28 اور حسن نواز نے 24 رنز بنائے۔ سائم ایوب مین آف دی میچ